الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ ہم سے گزر رہا ہے۔ پہلے رحمت کا عشرہ گزرا، پھر مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عتقم من النار، جہنم سے خلاصی والا عشرہ، وہ بھی ابھی کچھ وقت اس کا گزر گیا، کچھ باقی ہے۔ انسان اگر ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتا چلا جائے وقت کے ساتھ تو وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا محاسبہ نہ کرے تو پھر اس کو اپنی کوتاہیوں کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر وہ اس طرح سے عمل نہیں کر پاتا۔ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لعلکم تتقون، یعنی انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ اور یہ روزے کے اندر جس طرح سے تقوی پیدا ہو سکتا ہے، کسی اور عمل میں تقوی کی ایسی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی جو موسم کی شدت کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہے، دن پورا اس نے گزارا، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، اس کے لیے بیٹھا، وضو کرنے لگا، اور منہ کے اندر پانی ڈالا کلی کے لیے، گلے اور پانی کے درمیان آدھی انچ کا فاصلہ ہے کہ ایک سانس ہلکی سی لے تو پانی اندر چلا جائے۔ شدت بھی ہے، طلب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی ایک قطرہ گردن سے نیچے نہیں اتارتا، گلے سے نیچے نہیں اتارتا۔ یہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو اس سے مانے ہے کہ یہ قطرہ اندر نہ چلا جائے؟ یہ اللہ کا تقوی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی مشین نہیں ہے کہ جو یہ چیک کر سکے کہ اس نے کیا، یا کسی آدمی کو علم بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے کچھ پانی اندر اتار لیا یا نہیں اتارا۔ لیکن یہ آدمی نہیں اتارتا پانی کو گلے سے اندر صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کے فرض ہونے کے بنیادی طور پر 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ شکم اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، کہ انسان کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اور جو جائز ضروریات ہیں نفس کی، ان کو بھی جتنے وقت کے اندر روزے میں ہے تو اتنے وقت تک کے لیے ان کو بھی چھوڑتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد لنفسی، کہ اصل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور خوراک کی قلت کی وجہ سے اور شرمگاہ کی حفاظت کی وجہ سے وہ اب اس کے اندر نفس کو قابو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سحری یا افطاری ہے تو اس کے کھانے کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے، کہ انسان اگر اتنا زیادہ سحری میں کھائے کہ افطاری تک وہی اس کے پیٹ سے ختم نہ ہو، یا پھر افطاری اتنی کر لے کہ سحری تک ہی مشکل ہو جائے، تو پھر اس کا جو اصل بنیادی مقصد ہے روزے کا وہی ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ روزے کو چھوڑ کر بھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ انسان کی کیا انسانیت ہوگی کہ جو اتنا کھاتا ہے پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے اوپر کچھ اور چیزیں کھاتا ہے، دوائی گولیاں یا کوئی بھی چیز، تو یہ انسانیت کے اس کا جو مقام ہے اس کے بھی لائق نہیں ہے۔ کہ انسان کو تو اللہ پاک نے شعور عطا کیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی استعمال کرے جتنے کو وہ سنبھال سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک آدمی اس نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا کہ پیٹ بھر گیا بالکل گردن تک، پھر وہ پریشان ہو گیا تو کیا کروں، پھر وہ حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ انگلی ڈالیں گلے کے اندر تو کیا کر دیں۔ وہ شخص کہنے لگا پہلے اتنی مشکل سے اندر ڈالا ہے، آپ اس کو کیسے نکال دوں؟ تو یہ حالت نہ ہو کہ اتنا زیادہ انسان کھا لے تو
پھر اس کے بعد اور چیزیں بھی اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سستی آ جاتی ہے انسان کو، اور پھر انسان عمل کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ شکم کی حفاظت مقصد یہی ہے کہ انسان دن بھر نہ کھائے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھوک پیاس پیدا ہو اور معدے کو کچھ نہ کچھ سہولت ملے، ایک دنیاوی لحاظ سے یہ بھی مقصد ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کی حفاظت کرنا یہ روزے کا مقصد ہے، پہلا ہے۔ اور دوسرا مقصد روزے کا فرمایا کہ اعضاء و جوارح کی حفاظت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لڑائی جھگڑا اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو فلیس لہ حاجتن، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اپنی ڈھال کو خود نہ پھاڑ دے۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ آدمی خود کیسے اپنی ڈھال کو پھاڑتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا فحش گوئی کرتا ہے روزے کے اندر، تو وہ اپنی ڈھال کو، یعنی جو اللہ پاک نے اس کے اوپر ایک ڈھال ڈالی تھی کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور وہ بہت ساری چیزوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچ جائے، لیکن اس نے خود اپنی ڈھال کو توڑ دیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ روزے میں تو کسی سے بات نہ کریں، اگلا بندہ لڑائی پہ فوراً آ جاتا جی میرا روزہ ہے، حالانکہ شریعت نے کہا کہ جب روزہ ہو تو کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو بھی اس سے نہیں کرنا۔ ہم تو ڈر کے مارے کسی سے آج کل بات نہیں کر پاتے کہ یہ نہ وہ اگلا بندہ لڑ پڑے کہ جی میرا روزہ ہے۔ تو روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر کے اندر یا گھر کے باہر، خاص طور پر کون سے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو معاشی طور پر آپ سے کمزور ہیں، انسان کا غصہ وہیں پر نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ تو جو آپ سے بڑے ہیں یا آپ سے معاشی طور پر بہتر ہیں، وہاں تو انسان کا غصہ نکلے بھی تو ہنسی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ تو اس طرح کے صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعضاء و جوارح کو جہاں برائیوں سے روکنا ہے وہاں اپنی زبان کو اور اعضاء جسم کو بھی برائیوں سے روکنا ہے، تو پھر روزے کے حقیقی مقاصد حاصل ہوں گے۔ اور فرمایا تیسرا روزے کا مقصد رجوع الی اللہ ہے کہ انسان کے دل میں عمل کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب اتنے دن گزر گئے تو ہر آدمی اپنا یوں محاسبہ کرے کہ میں نے پچھلے دنوں میں کیا کیا، کیا جو میں نے روزے رکھے وہ اس لائق ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، کیا میں نے نمازوں کی پابندی کی، کیا میں کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا، کیا میں جو ذکر اذکار ہیں، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دو چیزیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، ایک کلمہ طیبہ کا ورد اور دوسرا استغفار، کیا میں نے یہ دو عمل کیے ہیں؟ اور دو چیزیں فرمایا کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، ایک جنت کی طلب اور دوسری جہنم سے پناہ۔ تو میں نے پچھلے جو 22-23 دن گزر گئے، 23 دنوں کے اندر کیا ان میں سے کوئی کام کیے؟ کیا میری نمازیں باجماعت اور اچھے طریقے سے اور سنت اور نوافل کے ساتھ گزرتی رہیں؟ کیا میرا روزہ درست رہا؟ کیا میں نے ان دنوں کے اندر جھوٹ، بے ایمانی یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا فحش گوئی یہ چیزیں تو نہیں کی، کہیں مجھ سے ایسا عمل تو نہیں ہوا؟ کیا میں نے کلام کریم کی تلاوت کی اور یہ سارے اعمال جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی یہ کیے؟ اگر تو کیے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے اچھی امیدیں ہیں، اور اگلے دنوں میں بھی ان کو برقرار رکھنا ہے تاکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو رمضان کا خاتمہ بھی اسی اچھے طریقے سے ہو جس طریقے سے شروع ہوا۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ ابھی جو میرے پاس دن باقی ہیں کم از کم میں ان کو ضرور قیمتی بناؤں کہ پچھلے دنوں کے اندر جو چیزیں مجھ سے رہ گئی، لیکن اب جو اگلے دن ہیں، اور ویسے بھی یہ عشرہ بہت ہی زیادہ عام ہے آخری عشرہ، تو میں پچھلی کوتاہی کو بھی پورا کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہی پیدا ہوتی ہیں کہ جب محاسبہ کیا جائے گا، اپنے اعمال کو دیکھا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر اپنی کوتاہیوں کا علم بھی ہوگا اور پھر آگے عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ اور مومن جب سچے دل سے توبہ کر لے تو فرمایا ہر رات اس کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے، جب توبہ دل سے ہو، اور ہر دن اس کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جس دن اس نے سچے دل سے ندامت کی اور برائی کو چھوڑ دیا۔ تو تھوڑا وقت نہیں ہے، جو دن ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، تو محاسبہ کر کے ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا اس عشرے کے اندر ابھی 3 راتیں باقی ہیں، تو لیلۃ القدر کی تلاش ان میں ضرور جاری رکھنی ہے۔
کہ انسان عمل اپنا کرتا رہے، کچھ صدقہ، کچھ نوافل، کچھ ذکر اذکار، کچھ تلاوت ضرور کرے، پھر تھکتا ہے تو آرام بھی ضرور کرے، لیکن یہ کوشش کرے کہ اب میری عبادت ان دنوں کے اندر پچھلے دنوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کو بڑھاتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری عشرے میں جگایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی خیر کو تلاش کرو۔ تو یہ چیز کوشش کرنی چاہیے کہ جو اگلے دن ہیں ان کا خیال کرنا۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اپنے اعتکاف کی حفاظت کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں اور سوائے مشقت کے آخر میں کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ یہ دن سونے کے لیے یا گپ شپ کے لیے یا موبائل استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اعتکاف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو آخری دن، اور ان میں سے ویسے بھی جو آخری عشرہ ہے اس کی ہر رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی دے کر جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو 6-7 راتیں باقی ہیں، تو 6 راتیں یا 7 راتیں، تو ان میں تو امید ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی نہیں حاصل کر سکا تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا حقدار بنائے۔ اور حقدار صرف انسان عمل سے ہی بن سکتا ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر خالی دعا مانگنا، اعمال کو چھوڑ کر خالی خلی امیدیں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پہچانتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو عمل نہیں کرتا اور خالی خلی امیدیں رکھ کر بیٹھا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال محاسبہ کر کے اپنے جو اعمال کوتاہیاں ہو گئی ایک ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا عام جو آج کی مجلس کے اندر وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک چیز کہ کس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی جو صدقہ فطر ادا کرے گا، ہر وہ شخص جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنی مالیت ہو جس کی قیمت 1,02,000 روپے بنتے ہیں، یہ 1,03,000 روپے جو حکومت نے نصاب مقرر کیا زکوٰۃ کا، اگر اتنے بنتے ہیں یعنی جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، یہ ضروریات اصلی کے علاوہ ہیں۔ ضروریات اصلی کے علاوہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور اس کا معاملہ تھوڑا سا فقہاء نے الگ لکھا۔ زکوٰۃ میں تو جو چیزیں آپ کے استعمال سے اوپر ہیں ان پر سال گزرنا بھی شرط ہے اور ضروریات سے زائد ہوں، اور یہاں پر ضروریات اصلی سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کچھ انسلے کپڑے بھی رکھے ہیں، کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو استعمال نہیں کرتا، کوئی ایسا مکان یا پلاٹ یا گھر وہ بھی ہے جو اس کے استعمال کے اندر نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، اپنا بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا واجب ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کا بھی اس پر لازم ہے۔ بہن بھائی اگرچہ زیر کفالت ہوں لیکن بہن بھائیوں کا نہیں ہے۔ بیوی اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے تو بیوی اپنا خود دے گی، لیکن اگر وہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر خاوند اس کا بھی دے۔ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے حساب سے دے گا، یعنی کوئی آدمی سعودی عرب میں ہے، بے شک فیملی اس کی پاکستان میں ہے، تو اپنا بھی اور نابالغ بچوں کا وہیں پر دے گا، اور جو یہاں پر ہیں بالغ بچے ہیں وہ چاہیں تو اپنا خود دیں، اگر والد ان کا اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اس طرح اجازت ہے کہ بیوی عورت جو ہے وہ بھی اپنے خامد یا بچوں کا دے دے، اگرچہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے تو دے سکتے ہیں۔ جیسے اکٹھے رہتے ہیں بہن بھائی تو ایک بھائی کہتا ہے اچھا میں سب کا دے دیتا ہوں، تو اس طرح سے ادا کرنا بھی درست ہے۔ تو یہ صدقہ فطر دینا ہے۔ دوسری چیز، صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو ہر وہ بچہ جو عید والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا اس سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو اس کے عید والے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس کا نہیں ہے، اور اس سے پہلے سب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کب دیا جا سکتا ہے؟ تو جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے تو کسی بھی وقت صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب دیتے 1 سا گندم یا جو یا کھجور یا کشمش دیا کرتے تھے 1 سا، اس کی مقدار جو فقہاء نے لکھی وہ 3.5 کلو لکھی ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایسا ہوا کہ گندم کی قیمتیں بڑھ گئی، تو اب ایسا ہوا کہ نصف سا گندم 1 سا جو کے برابر ہو گئی،
تو پھر ہم نصف سا گندم کا دیا کرتے تھے، اور اگر جو کھجور یا کشمش دیں تو پھر پورا سا یعنی 3.5 کلو دیا کرتے تھے، اور اگر گندم دیں تو اس کا آدھا دیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ تھا کہ ان کی قیمت برابر ہو جاتی تھی۔ اب قیمت کے اندر بہت زیادہ فرق آ گیا کہ قیمت اگر وہ 2.25 کلو یا 2 کلو گندم لگائیں تو 300 روپے بنتا ہے، جو لگائیں 3.5 کلو تو 500 روپے بنتے ہیں۔ کھجور اگر لگائیں تو اس میں اگر ادنا کھجور بھی لگائیں تو پھر بھی تقریباً 1500 روپے اس کے بنتے ہیں۔ اگر 450 روپے کلو والی کھجور لگائیں تو 1500-1600 روپے اس کے بنتے ہیں، اور کشمش کے اسی حساب سے زیادہ بنتے ہیں۔ اب آدمی کیا کرے کہ میں کس حساب سے دوں؟ تو یہ سال میں ایک دفعہ انسان پر لازم ہے، جو غریب ہے اس پر تو ہے ہی نہیں، جو صاحب استطاعت ہے اس پر ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو کوشش کرے کہ میں زیادہ دوں۔ یہ نہیں ہے کہ جو کم سے کم مقدار ہے، یعنی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے زیادہ دے۔ کوئی آدمی ہم نے مسجد میں یہ گھر میں ایسا نہیں دیکھا جو اللہ پاک سے یہ کہہ رہا ہو یا اللہ پاک مجھے 300 روپے دے دیں۔ جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ پاک اتنا دے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ تو جب آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اتنا دیں کہ کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس کا ایک درمیانہ راستہ نکالیں اور کچھ بڑھا کر اللہ کے راستے میں دیں۔ جب ہم اللہ سے زیادہ کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کے راستے میں بھی تھوڑا ہمیں بڑھا کر دینا چاہیے۔ تو ہم عمومی طور پر یہی بتا دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ کم سے کم تو اس کی مقدار 300 ہے، لیکن اوسط جو اس کی مقدار بنتی ہے وہ تقریباً 600 سے 700 روپے بنتی ہے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو سال میں ایک ہی دفعہ لازم ہے 600-700 دے، یا آدمی 1000 کے حساب سے دے۔ اللہ پاک نے جس کو استطاعت دی ہے تو تھوڑا بڑھا کر وہ ادا کرے، یہ اس کی مقدار ہے۔ مصارف کون سے ہیں؟ وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں میں سے کوئی غریب ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ چچا، ماموں، خالہ اگر یہ لوگ غریب ہوں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جو سید عباسی اعوان غریب ہوں تو وہ بہتر یہ ہے کہ اپنے پاک مال میں سے ان کی مدد کریں، لیکن اگر کوئی مدد نہیں کرتا تو پھر خاندان والوں کو چاہیے بجائے اس کے کہ وہ باہر کے لوگوں کو دیں، پھر اپنے ہی ان محتاج رشتہ داروں کو دے دیں، اس بجائے اس کے کہ وہ بھیک مانگیں یا کسی سے قرض لیں۔ اگر ان کی پوزیشن ایسی ہے تو پھر اس صورت میں آپ ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان والے دیں، باہر کے خاندان والوں سے نہ لیں۔ لیکن مجبوری ہے تو پھر باہر والے بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور یہ ویسے ان کا یہ حق ہے کہ جو اللہ کے نبی کا خاندان ہے اس کی ہمارے دلوں کے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ہم صدقہ کے علاوہ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اپنی طرف سے کچھ بڑھ کر مدد کریں، تو انشاءاللہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی اضافہ کرے گا، اور قیامت والے دن جب ہم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو سرخرو بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو سید ہیں، عباسی ہیں، علوی ہیں، تو ان کو آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اور یہ جب دیں تو ضروری نہیں ہے ان کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، نہ زکوٰۃ کا بتانا ضروری ہے نہ کچھ، بس آپ نے کہا بندے کو مستحق جانا، پھر کسی بہانے سے اس کے حوالے کر دیا، یہ آپ کی عیدی ہے، آپ کے بچوں کی عیدی ہے، کپڑے میری طرف سے ہیں، یا آپ کی افطاری ہے، کوئی بھی عنوان بنا کر کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔